اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی محکم الکتاب الکریم واصدق الصادقین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ خداوند عالم کا برکتوں کا مہینہ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی تمام نعمتوں کو، تمام رحمتوں کو نازل کیا ہے، اور اسی مہینے میں پروردگار عالم نے قرآن مجید کو بھی نازل کیا ہے، جیسا کہ ارشاد ہو رہا ہے شہر رمضان الذی انزلت فیہ القرآن۔ اس مہینے کو پروردگار عالم نے سب مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور یہاں تک ملتا ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی راتوں کو تمام راتوں سے افضل قرار دیا ہے، اس مہینے کے دنوں کو تمام دنوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور اس مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ تو پروردگار عالم کا یہ مہینہ ہمارے درمیان میں آ رہا ہے۔ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی ماہ شعبان کے آخری دنوں میں روزے رکھے گا، پروردگار عالم اسے 2 مہینے کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور خطبہ شعبانیہ میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم تک پروردگار کا وہ مہینہ آ چکا ہے کہ جس مہینے میں اللہ نے اپنی رحمتیں، اپنی برکتیں اور اپنی مغفرتوں کو مخصوص کیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم تمام حضرات اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ اللہ تمام لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی مہمان بلاتا ہے۔ اور دیکھیے، اس سے بڑی حضرت انسان کے لیے اور شرف کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پروردگار ہمیں اپنی بارگاہ میں مہمان بنا رہا ہے، کہ جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رازق ہے، وہ اپنے یہاں ہمیں مہمانی کی دعوت دے رہا ہے۔ اور جس کے ذریعے سے مہمانی کی دعوت دی جا رہی ہے وہ کوئی عام بشر نہیں ہے، بلکہ کائنات کا سب سے بڑا رسول جو تمام نبیوں کا سردار ہے، اس کے ذریعے سے یہ پیغام ہمارے درمیان میں بھجوا رہا ہے۔ اور اللہ کے یہاں دعوت جو ہمیں دی جا رہی ہے اس ماہ مبارک میں، تو اللہ نے اپنے بندوں کو کون سی نعمتیں، کون سے تحفے ہمیں عطا کیے ہیں۔ اس میں اللہ نے جو ہمیں تحفے عطا کیے ہیں، یعنی جو انسان بھی ماہ مبارک رمضان میں عبادتوں کے ساتھ اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنے عمل کو انجام دیتا ہے، پروردگار عالم اس کی سانسوں کو تسبیح کا ثواب دیتا ہے۔ یعنی اگر انسان روزے کی حالت میں اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کی ہر سانس کو تسبیح کا ثواب عطا کرے گا۔ دوسری کیا تحفہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے؟ دوسرا تحفہ جو اللہ نے ہمیں دیا وہ یہ ہے کہ ہمارے سونے کو عبادت قرار دیا ہے۔ تیسرا تحفہ جو اللہ نے ہمیں اس ماہ میں دیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں حضرت انسان کی ہر دعا کو قبول کیا ہے۔ یعنی جو بھی ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے دعا مانگے گا، وہ پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہ مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ بھی ہے، جو برکتوں کا مہینہ بھی ہے، جو مغفرت کا مہینہ بھی ہے، اس میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے تمام گناہوں کی مغفرت کرے، اپنے تمام گناہوں کو بخشوائے۔ اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم شیطان کو زنجیروں میں قید کر دیتا ہے۔ یعنی جب بھی ماہ مبارک رمضان آتا ہے تو پروردگار عالم شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اسلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں جب پہلی رات آتی ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان کی جب پہلی رات آئے گی تو پروردگار عالم اس رات میں 70,000 افراد کی بخشش کرتا ہے، ان کی مغفرت کرتا ہے۔ پہلی شب میں اللہ 70,000 افراد کی بخشش کرتا ہے۔ اور رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ پورے ماہ مبارک رمضان میں اللہ ہر رات میں 70,000 افراد کی بخشش کرتا رہے گا شب قدر تک۔ لیکن جب شب قدر آتی ہے تو پروردگار عالم شب قدر میں اتنے افراد کی بخشش کرتا ہے کہ جتنی پروردگار عالم ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں
اور माह रमजान में शब कद्र तक जितने लोगों की बख्शिश करता है, शब कद्र में परवरदिगार उतने लोगों की बख्शिश करता है। यानी इसका मतलब यह है कि माह मुबारक रमजान में परवरदिगार तमाम लोगों की मगफिरत करता है, लेकिन कुछ अफराद वो हैं कि जिनकी अल्लाह बख्शिश नहीं करता। मेरे सामीन, वो कौन अफराद हैं कि जिनकी अल्लाह बख्शिश नहीं करता? वो मगफिरतों का महीना कि जिसमें अल्लाह 8वें इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हारे गुनाह जमीन के बराबर हो, आसमान की बुलंदियों तक हो, तो अल्लाह वो तमाम गुनाह भी माफ कर देता है। लेकिन कुछ अफराद हैं कि जिनके अल्लाह गुनाह माफ नहीं करता। वो कौन है? कि वो दीनी भाई के जो अपने दीनी भाई से बुग़्ज़ व हसद रखता है, अदावत रखता है, कीना रखता है, जब तक वो अपने मोमिन भाई से सुलह नहीं कर लेता, जब तक उसकी मगफिरत अल्लाह नहीं कर सकता। और अल्लाह तमाम फरिश्तों को हुक्म दे देता है कि जब तक ये अपने दीनी भाई से सुलह ना कर ले, जब तक इसके गुनाहों को माफ नहीं करना। तो आइए बारगाह परवरदिगार में दुआ करते हैं कि परवरदिगार इस माह रमजान की बरकत में हम सब के गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ फरमाए। फ़कत वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।